انصار کے قبیلے بنی ظفر میں سے سہل نامی شخص نے اس مسجد کو بنایا تھا. بندے کا نام تھا سہل, اسی کے نام سے اس مسجد کو بنایا گیا, تو اس کا نام رکھا مسجد سہل. اور یہ آج سے مسجد نہیں ہے, ہر چیز کے تین زمانے ہوتے ہیں, ایک ماضی ہوتا ہے, حال اور مستقبل ہوتا ہے. تو اسی طرح یہی مسجد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک ہمارے زمانہ علیہ السلام روایات میں موجود ہے, کثیر تعداد میں روایات میں موجود ہے کہ یہ مسجد ابھی ماضی میں حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس علیہ السلام کا گھر تھی. یہ حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس علیہ السلام کا گھر تھی. سب سے پہلے جنہوں نے کپڑا سینا دنیا کو سکھایا ان کا نام حضرت ادریس ہے, اور وہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے کپڑا سیتے, اسی گھر میں بیٹھ کے کپڑا سیتے. اور یہی وہ مسجد ہے کہ جس کے بارے میں روایات موجود ہیں. امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ. اللہ نے کوئی نبی ایسا معبوس ہی نہیں کیا جس نے یہاں آ کے عبادت نہ کی. 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں, یہاں آ کے انہوں نے عبادات کی ہیں اس مقام پہ, مسجد سہلہ کے مقام پہ. یہاں جو 2 رکعت نماز امام باقر علیہ السلام سے روایت, جو 2 رکعت نماز یہاں پڑھتا ہے اس کی 2 سال زندگی بڑھ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں سے ہی یہی وہ مقام ہے. اب میں تھوڑا مستقبل کی بات کرتا ہوں, آپ سے ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. مستقبل کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سور پھونکا جائے گا. جو قرآن پاک میں آیت ہے کہ ہم سور پھونکیں گے, تو یہیں سے 70,000 افراد اس جگہ سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے, اسی جگہ سے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا سب سے بڑا جو مقصد ہے جس لیے ہمارا شیعوں کا رجحان اس طرف ہے, وہ یہ وجہ ہے کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی علی. کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو مسجد کوفہ میں امام زمانہ علیہ السلام مسجد کوفہ کو اپنا وہ بتائیں گے جہاں فیصلے وغیرہ کریں گے, دربار بنائیں گے اور اس کو اپنا گھر بنائیں گے امام زمانہ. جب آپ اندر جائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو اس کی خوبصورتی دکھاؤں گا کہ واقعاً آپ اندر سے کہیں گے کہ اتنی عظیم عمارت جو ہے وہ امام کی قابل ہو سکتی ہے. یعنی امام زمانہ علیہ السلام اس کو اپنا گھر بنائیں. اس کے علاوہ یہاں مقامات ہیں کہ ہر انبیاء آئے, لیکن کئی انبیاء میں سے جو ہے یہاں جو مقامات محفوظ کیے گئے ان میں سے ابراہیم ہے, ادریس نبی ہیں, حضرت خضر ہے, مقام امام زمانہ ہے, امام زین العابدین ہے, امام صادق علیہ السلام ہے, اور جناب خضر ہے عبد الصالح کا, اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے یہاں مصلح ہیں. یہاں ان کے مقامات بنے ہوئے ہیں کہ جہاں 2 رکعت نماز ہے, کہ 2 رکعت نماز مستحب ہے کہ وہاں پڑھی جائے, اور وہ زیارات ہیں یہاں اس مسجد سہلہ میں. تو یہاں یہ وہی مسجد ہے کہ یہاں ایک دیوار تھی. روایات ہے, بہار الانوار کی روایت ہے, ابھی تک وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے, وہ جگہ متخصص نہیں ہے, کہ بہار الانوار میں ہے کہ یہی وہ مسجد ہے کہ یہاں چٹان تھی, اس چٹان سے اللہ نے مٹی لے کے 70,000 انبیاء کو خلق کیا, اور اسی چٹان کے اوپر انبیاء کی تصویریں بنی ہوئی یہاں اسی مسجد میں, وہ تھی اسی پہ انبیاء علیہ السلام کی تصاویر بنی. تو یہ امام زمانہ کا گھر ہے, کسی عام بندے کا گھر نہیں ہے. یہ آپ کے اور مولا کا گھر ہے کہ جب میرے مولا اور آپ اور میں ظہور کریں گے, اگر ہم قبروں میں گئے تو ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے اپنے امام کی نصرت کے لیے. تو آپ سب بھی کنیزان پاک سیدہ ہیں, کنیزان سیدہ نرگس سلام اللہ علیہ ہیں, تو آپ کو بھی یہاں دوبارہ بلایا جائے گا. یہ آپ وہی گھر ہے کہ جہاں ہم رہیں گے, کیونکہ سب اس وقت تو ویزے بارڈر ختم ہو جائیں گے جب امام ظہور فرمائیں گے. اس وقت آپ سب یہاں نصرت کے لیے امام زمانہ کی فوج کی نصرت کے لیے ان کے انصار کے لیے آپ سب کو جمع کیا جائے گا. تو آپ سب کو یہ امام کا جب گھر دکھایا جائے تو امام زمانہ کی تڑپ اندر سے آپ کو پیدا ہونی چاہیے کہ اس مسجد کے اتنے مقامات ہیں. اس مسجد کو, مسجد سہلہ کو امام زمانہ علیہ السلام کا گھر قرار دیا. یہاں تک نہیں, ہمارے کئی مراجع عظام آیت اللہ شیخ زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کتاب بیان الائمہ میں وہ لکھتے ہیں, وہ کتاب بیان الائمہ میں, کہ جب بھی میں فتویٰ دینا چاہتا تو میں یہاں آ کے امام زمانہ علیہ السلام کی 2 رکعت نماز پڑھتا. امام زمانہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کے میں امام زمانہ سے فتویٰ طلب کرتا. جب ان کے لیے ان کو آذربائیجان, ایران اور کئی ممالک سے وفد آئے گئے, مسئلہ پوچھا گیا زنجیر زنی کا, خون نکالنے کا. تو اس وقت نجف کی طرف رجوع کیا تو کہا کہ جب یہاں سے جو فتویٰ جائے گا وہ ایران جو مسجد شاہ ہے وہاں پڑھا جائے گا, یعنی جسے آج تہران میں جو مسجد ہے مسجد امام خمینی کے نام سے جو مشہور ہے. کہا جو فتویٰ بھی نجف حوزے کا ہوگا
وہ فتویٰ وہاں پڑھا جائے گا تاکہ جم غفیر سنیں اور خون حسین جو خون نکالا جاتا ہے امام حسین کی عزاداری کے لیے، وہ خون پتہ چلے کہ کیا وہ مقام رکھتا ہے شریعت میں۔ تو شیخ زین العابدین کہتے ہیں، آیت اللہ شیخ زین العابدین کہتے ہیں کہ جب مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا تو میں خاموش ہو گیا کہ میں اس کا جواز کا فتویٰ دوں یا حرمت کا فتویٰ دوں۔ تو وہ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں آیا مسجد سہلہ میں، یہاں آ کے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے وہ خط جو امام نے لکھا تھا مجھے جو فتویٰ دیا تھا، میں وہی خط میں نے وہ دیا کہ اس میں مولا نے اس خط میں کہا تھا کہ میرے جد امجد امام حسین کو اتنی مظلومیت سے شہید کیا گیا، اگر اس پہ کوئی خون نکالتا ہے تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ جواز کا فتویٰ دیا تھا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو تہران گیا، آذربائیجان گیا، امام زمانہ نے فتویٰ دیا۔ تو مسجد سہلہ میں یہ دعائیں مقبول ہونے کا مقام ہے، امام زمانہ کا گھر ہے۔ آپ سب امام زمانہ کو یاد رکھیں، اپنے دلوں میں محبت رکھیں امام زمانہ کی۔ اللہ پاک ہم سب کو امام زمانہ کے جانساروں میں شمار فرمائے، ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ نعرہ صلوات۔ اللہم